اپنے علمی پس منظر اور جلالت شان کے ساتھ ہمارے مخدوم گرامی حضرت مولانا ڈاکٹر محمد سعد صدیقی دامت برکاتہم العالیہ ہماری اس مجلس اور اس بابرکت پروگرام کی زینت ہیں۔ آپ کے والد گرامی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد مالک کاندہلوی رحمہ اللہ، دنیا جانتی ہے کہ علم کے کس بلند مقام پر وہ فائز تھے، اور آپ کے دادائے گرامی شیخ الحدیث شیخ المفسرین والمحدثین حضرت مولانا محمد ادریس کاندہلوی رحمہ اللہ تعالی، کون ان سے واقف نہیں ہے؟ تو میں حضرت کی خدمت میں ان اشعار کے ساتھ دعوت سخن دینے کی جسارت کروں گا۔ نرحب بالکریم عطا ہنالک، نرحب بالکریم عطا ہنالک، قلوبا قد فرشنا فی المسالک، فأہلا ثم سہلا یا مبجل، فأہلا ثم سہلا یا مبجل، ویحفظنا الإلہ من المہالک، فأہلا ایہا الدکتور سعدو، فأہلا ایہا الدکتور سعدو، وشکرا ثم شکرا بعد ذلک، ابوک وجدکم شیخ الزمانی، ابوک وجدکم شیخ الزمانی، فإدریس مربینا ومالک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، صدق اللہ العظیم۔ علماء اکرام، بزرگان محترم، حاضرین اکرام، میرے لیے یہ بڑی سعادت بھی ہے آج کی یہاں کی حاضری، اور آزمائش بھی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ علماء تشریف فرما ہیں، اور ایک بہت بڑے عالم دین مفکر اسلام حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب مدد اللہ العالی کے قائم کردہ اور ان کی زیر سرپرستی ادارے کی تقریب میں آنا یقیناً سعادت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے، اور پھر اس پر مستزاد جو مجھے بلانے کا انداز اور اسلوب اختیار کیا گیا، اور عربی میں مولانا نے جو اشعار پڑھے، یقیناً ایک تاریخ یاد دلا دی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی نسبت ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ اسی نسبت کے اوپر زندہ ہیں اور اسی نسبت پہ زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا تعارف ہوتا ہے اور اس انداز سے بلایا جاتا ہے اور ایسی نسبتیں بتائی جاتی ہیں تو توقعات بہت بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ ایسا بولنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ میں آپ کی توقعات پر کم از کم درجے میں پورا اتر جاؤں۔ چلو پورا نہ اتروں، کم از کم درجے میں ہی پورا اتر جاؤں۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب گفتگو کر رہے تھے، اور اس سے پہلے مولانا خبیب صاحب ادارے کا تعارف کرا رہے تھے، تو مجھے 1979 یا 80 کی بات ہے، وہ اس وقت کا ایک واقعہ یاد آ گیا، اور وہ واقعہ یوں تھا کہ ڈاکٹر محمد افضل وزیر تعلیم تھے، وفاقی وزیر تعلیم۔ وہ والد صاحب کے پاس آئے اور والد صاحب کے پاس بیٹھے تھے، میں سامنے ہی بیٹھا تھا اور ان کے لیے چائے بنا رہا تھا۔ انہوں نے بات کا آغاز اس طرح سے کیا کہ حضرت میں
وفاقی وزیر تعلیم ہوں اور میرا نام ڈاکٹر محمد افضل ہے، مجھے صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کی طرف سے یہ ہدایت ملی کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ سے کچھ امور پر مشاورت کروں۔ تو والد صاحب نے کہا جی فرمائیے، کیا مشاورت کرنی ہے، کس موضوع پر، کس معاملے پر؟ تو کہنے لگے کہ مشاورت مجھے اس پہ کرنی ہے کہ ابھی پچھلے دنوں جنرل صاحب سے میٹنگ ہو رہی تھی، جنرل ضیاء الحق صاحب سے، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے دینی مدارس میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں، ان طلباء کو دنیا کی کچھ خبر نہیں ہوتی، تو کوئی ایسا نظم بنایا جائے، کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے کہ انہیں دنیا کی کچھ خبر ہو جائے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، یہ سارا سوال جواب یہ بالکل میرے ذہن پہ ایسے نقش ہے اور یوں تصویر کی طرح اس وقت میرے سامنے ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، آپ پورے ملک پاکستان کے وزیر تعلیم ہیں؟ نے کہا جی حضرت میں وفاقی وزیر تعلیم ہوں، پورے پاکستان کا وزیر تعلیم ہوں۔ تو والد صاحب نے کہا مجھے حیرت ہو رہی ہے اس بات پر کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء پاکستان کی آبادی کا کس ریشو سے، کس تناسب سے وہاں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ جی 3 سے 4% لوگ ہیں، پاکستان کی کل آبادی کا 3 سے 4% لوگ ہیں جو دینی تعلیم دینی مدارس میں حاصل کر رہے ہیں۔ تو والد صاحب نے کہا کہ مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پورے ملک کا وزیر تعلیم ہوں، اور پورے ملک کے وزیر تعلیم ہونے کے باوجود آپ کو 3 سے 4% ان لوگوں کی تو بہت فکر ہے کہ جنہیں دنیا کی کچھ خبر نہیں، اور ان 96-97% کی کوئی فکر نہیں جنہیں دین کی کچھ خبر نہیں۔ اچھا، اب وہ ایک دم سے بالکل جیسے نا ہونق سے ہو گئے، خاموش ہو گئے اور سر پکڑ کے ایسے بیٹھ گئے، اور کئی منٹ تک اسی طرح بیٹھے رہے، اور پھر اٹھایا سر اور کہنے لگے کہ حضرت آپ نے تو ٹریفک کا رخ بالکل موڑ دیا ہے۔ اصل میں یہ بات بڑی عام ہے اور کہی جاتی ہے، اور ہر خاص و عام اس بات کا تکرار کرتا ہے کہ دینی مدارس میں جدید تعلیم کا اجرا ہونا چاہیے، دینی مدارس والوں کو انگریزی پڑھانی چاہیے، دینی مدارس والوں کو کمپیوٹر سکھانا چاہیے، دینی مدارس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دینی چاہیے، لیکن کوئی اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ جو دینی مدارس میں نہیں پڑھ رہے ہیں، جو اسکولوں اور کالجوں کی تعلیم میں، ان کے دین کی کیا خبر ہے، ان کو دین کی کتنی خبر ہے، ان کو دین کی کتنی معلومات ہیں، دین کی بنیادی چیزیں اور بنیادی باتیں انہیں معلوم ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی۔ اور اس سے گویا یہ ہمارا تصور یا ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گویا ہمارے نزدیک دنیا کی تو بڑی اہمیت ہے، کہ اگر ہماری آبادی کا 4-5-6% حصہ ایسا ہے کہ جنہیں دنیا کی کچھ خبر نہیں ہے تو ہمیں ان کی بہت فکر ہے، لیکن ہمارے نزدیک دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہماری 96% آبادی اگر دین سے بے خبر ہے تو ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مجلس قائم ہوئی ہے اور یہ جو ادارہ قائم ہوا ہے، یہ اسی تصور اور اسی بنیاد اور اساس پر قائم ہوا کہ ان حضرات یا وہ جو جس کا ابھی ذکر کر رہے تھے فورم، مفتی حضرات اور قانون دان حضرات کا، ماہرین قانون کا بنایا گیا، یہ ظاہر ہے کہ اسی بنیاد پر ہے کہ جو لوگ دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکے یا دین کے متخصص نہیں ہیں، انہیں دین کی بنیادی اہم معلومات فراہم ہوں اور ان کے عقائد، ان کے نظریات اور ان کی فکر کی اصلاح ہو۔ اس لیے کہ عقائد اور نظریات کی اور فکر کی اصلاح یہ بنیادی ضرورت ہے،
یہ دین کی انتہائی اہم اور بنیادی ضرورت ہے۔ اور اس ضمن میں جو بات سب سے زیادہ اہم میں سمجھتا ہوں، ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں اور اس پر اگر گفتگو شروع کر دی جائے ساری رات ہو جائے گی، لیکن گفتگو ختم نہیں ہوگی، کہ جس بات کا ادراک ہماری پڑھی لکھی قوم کو، ہماری تعلیم یافتہ طبقات کو ہونا چاہیے، اور کون سی وہ بات ہے کہ جس کو ہمیں صاف کرنا ہے اور دھونا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت مبارکہ میں حق تعالی جل شانہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی بھی۔ یہاں پہلی بات تو یہ قابل غور ہے کہ تین طرح کی اطاعتوں کا یا تین لوگوں کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت، لیکن اطیعوا کا لفظ 2 مرتبہ آیا، اطیعوا کا لفظ 2 مرتبہ آیا۔ حالانکہ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ یا تو حکم 1 مرتبہ آتا ہے، یا تو حکم 1 مرتبہ آتا ہے اور پھر اس حکم کے تحت جتنی بھی چیزیں ہیں وہ واو واو وا 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 کر کے آ جاتی ہیں۔ جیسے آپ آیت وضو پڑھتے ہیں تو آیت وضو ہم کیا پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، یوں نہیں کہا کہ فاغسلوا وجوہکم واغسلوا ایدیکم۔ اور پھر آگے جب رجلین کی بات آئی، پیروں کی بات آئی، حالانکہ اس کے درمیان وامسحوا برؤوسکم بھی آیا تھا، لیکن پھر بھی واغسلوا کا تکرار نہیں ہوا، ایک ہی مرتبہ فاغسلوا کہہ کر ایدیکم بھی کہہ دیا، وجوہکم بھی کہہ دیا، ایدیکم بھی کہہ دیا اور رجلین بھی کہہ دیا۔ لیکن یہاں 1 مرتبہ اطیعوا نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، بلکہ اطیعوا کا لفظ 2 مرتبہ آیا۔ یا تو یہ تینوں میں آنا چاہیے تھا یا صرف 1 مرتبہ آتا۔ اگر تینوں میں آتا یا 1 مرتبہ آتا تو اس کا مطلب کیا ہوتا کہ جیسی اطاعت اللہ کی ہے ویسی ہی اطاعت اللہ کے رسول کی ہے اور ویسی ہی اطاعت اولی الامر کی بھی ہے۔ اگر اطیعوا کا لفظ صرف 1 مرتبہ ہوتا، جیسے منہ دھونا جتنا ضروری ہے، ہاتھ دھونا بھی اتنا ہی ضروری ہے، پاؤں دھونا بھی اتنا ہی ضروری ہے، اسی طریقے سے اگر یہاں اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم آیت اس طرح ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جیسی اطاعت کی کیفیت اللہ کی ہے ویسی ہی اللہ کے رسول کی ہے اور ویسی ہی اولی الامر کی بھی ہے، حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت اس کا طبقہ یا اس کی نوعیت اور ہے، اولی الامر کی اطاعت کی نوعیت اور ہے۔ اور وہ اولی الامر کی اطاعت کی نوعیت کیا ہے؟ اس اولی الامر کی اطاعت کی نوعیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنے آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، تو انہوں نے پہلا جو قوم سے خطاب کیا، کسی سربراہ مملکت کا جو پہلا قوم سے خطاب ہوتا ہے وہ اس کی پالیسی کی بنیاد اور اساس ہوا کرتا ہے۔ جو پالیسی اس نے اپنے اقتدار کے دور میں اختیار کرنی ہے وہ اس کی بنیاد و اساس پر مشتمل ہوتا ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو لستو بخیرکم، میں تم میں سے سب سے بہترین انسان نہیں ہوں، ہاں تم لوگوں نے میرے اوپر اعتماد کیا اور مجھے بنا دیا۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، میں جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دوں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا حکم دوں تو فلا طاعت لی علیکم، تمہارے اوپر میری اطاعت واجب نہیں ہے۔ یہ ہے اولی الامر کی اطاعت کا معیار، کہ اولی الامر کی اطاعت کب ہوگی؟ جب اولی الامر کی اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ اولی الامر کی اطاعت کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو۔ اور آگے ایک بات ارشاد فرمائی کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، تو اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دینا۔ ان دو باتوں کو ذرا سمجھ لیجئے کہ اولی الامر کی اطاعت اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ میں کیا بات بتلائی جا رہی ہے۔ عام طور پر اصول فقہ کے ماہرین یہ بات کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں حق تعالی جل شانہ نے، آپ نے جب اصول فقہ کا کورس پڑھا تو اس میں یقیناً یہ بات پڑھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فقہ کے 4 مآخذ بیان فرما رہے ہیں۔ اطیعوا اللہ کتاب اللہ، و اطیعوا الرسول سنت، و اولی الامر منکم میں اجماع، اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ میں قیاس۔ یہ 4 مآخذ ہیں جو بنیادی اور اولین اور اساسی مآخذ کہلاتے ہیں فقہ کے۔ ان 4 مآخذ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور یہاں میں چلتے چلتے اگر ایک بات اور عرض کر دوں کہ میرا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ میں نے وہ کیا کہتے ہیں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ میں مدرسے میں بھی پڑھا، مدرسے میں بھی پڑھایا، اور اب پھر مدرسے میں ہی پڑھا رہا ہوں۔ وہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اب ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا ریٹائرمنٹ کے بعد میں کل شیء یرجع الی اصلہ کا مصداق بنا ہوا۔ تو وہ صاحب سمجھ گئے، کہنے لگے کیا کسی مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا؟ میں نے کہا جی بالکل ایسے ہی، میری اصل تو وہی ہے نا، میری نسل بھی وہی ہے، میری اصل بھی وہی ہے، میرا نسب بھی وہی ہے۔ میں جامعہ اشرفیہ کو کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یہ میری مادر علمی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میری مادر علمی نہیں، میرا پدر علمی بھی یہی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو ایک لطیفہ بھی ساتھ ساتھ سنا دوں۔ ہمارے ہاں پی ایچ ڈی کی جب پہلی کلاس آئی، پہلے پی ایچ ڈی میں کلاس ورک کورس ورک نہیں ہوتا تھا، بس صرف تھیسس لکھنا ہوتا تھا۔ تو پی ایچ ڈی کی جب پہلی کلاس آئی، اس زمانے میں ہماری سربراہ شعبہ جو تھیں وہ ایک خاتون تھیں، ڈاکٹر سمر فاطمہ۔ اس میں علماء کی ایک بڑی تعداد اس میں داخل ہو گئی کلاس میں۔ تو ہمارے شعبے میں باقاعدہ ایک ٹینشن سی کھڑی ہو گئی تھی کہ مولوی بہت سارے آ گئے۔ تو ڈاکٹر سمر فاطمہ مجھ سے کہنے لگیں کہ پی ایچ ڈی کی کلاس کو عربی پڑھانی ہے، آپ پڑھا دیں گے؟ میں نے کہا جی پڑھا دوں گا۔ نہیں، پی ایچ ڈی کی کلاس کو عربی پڑھانی ہے، آپ پڑھا دیں گے؟ میں نے کہا پڑھا دوں گا، اس میں ایسا کون سا مسئلہ ہے؟ پی ایچ ڈی کی کلاس کو عربی پڑھانے کے لیے کون سے کوئی ہاتھی گھوڑے جوڑنے پڑیں گے، پڑھا دوں گا۔ نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے پی ایچ ڈی کی کلاس کا؟ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا پی ایچ ڈی کی کلاس؟ کہنے لگی اس میں مولوی بہت ہیں، اس میں مولوی بہت ہیں۔ میں نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی مولویوں کو قابو کر لو گے؟
میں نے کہا یہ تو ہمارا آبائی پیشہ ہے. بہت ہنسی اور کہنے لگی ہاں بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو. تو بات یہ ہے کہ مدرسوں میں بھی پڑھایا، یونیورسٹیوں میں بھی پڑھا اور پڑھایا. ایک عرصہ یونیورسٹی میں گزارا، ایک عرصہ مدرسوں میں گزارا، اب گزار رہا ہوں. دونوں کے ماحول کا، دونوں کے علمی معیار کا اور دونوں میں آنے والے نوجوانوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات و جوابات کا اندازہ ہے کچھ نہ کچھ. یہ داڑھی یوں ہی نہیں سفید ہو گئی، کچھ کیا ہے تو سفید ہوئی. اور وہ کیا چیز ہے جو آج کے دور میں سب سے اہم ہے اور قابل غور ہے، وہ یہ کہ یہ جو اولی الامر کی اطاعت میں فقہا کی اطاعت آتی ہے، فقہا کی اطاعت کو یوں سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول سے الگ کوئی چیز ہے. حالانکہ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ یہ بات بتلا رہی ہے کہ اگرچہ اپنے وجود کے اعتبار سے یہ الگ ہے، لیکن چونکہ اطیعو کا لفظ تیسری مرتبہ نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ اولی الامر کی اطاعت ہوگی اسی روشنی میں اطیع اللہ و اطیع الرسول. وہ روشنی ہوگی تو اولی الامر کی اطاعت ہوگی، وہ روشنی نہیں ہوگی تو اولی الامر کی اطاعت نہیں ہوگی. لہذا یہ تصور سب سے پہلے ٹھیک کر لیجئے اور اس تصور کی سب سے پہلے اصلاح کر لیجئے کہ فقہا یا علوم الفقہ کوئی نئی شریعت نہیں بنا رہے، کوئی نیا دین نہیں تجویز کر رہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت سے علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے. ساری چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول سے ہی مستفاد مستنبت ہیں اور وہیں سے اخذ کی گئی ہیں، وہیں سے لی گئی ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یوں نہیں ہے کہ قرآن اور سنت کچھ اور کہہ رہا ہے، فقہا کچھ اور کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. فقہا اگر اپنی شروع بھی لکھ رہے ہیں، فقہا اگر اپنے اصول بھی لکھ رہے ہیں، فقہا اگر جزیات بھی بیان کر رہے ہیں، فقہا اپنے قواعد کلیہ بھی اگر بیان کر رہے ہیں، تو وہ سارے کے سارے قواعد کلیہ، وہ تمام کی تمام جزیات، وہ تمام کی تمام چیزیں، فتاویٰ اور استفتاءات اور وہ تمام استنباطات اور اشتقاقات یا قرآن سے ہو رہے ہیں، کتاب اللہ سے ہو رہے ہیں، یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہے ہیں. لہذا یہ کوئی نیا اسلام نہیں آ رہا. ایک تو اس بات کی، اس تصور کی اچھی طرح اصلاح کر لیجیے. پھر ایک اور چیز جو فقہا کے حوالے سے ہمارے درمیان بہت معروف ہے کہ یہ لوگ اختلاف بہت کرتے ہیں. یہ لوگ اختلاف بہت کرتے ہیں. اختلاف کے حوالے سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور وہاں 10 آدمی ہوں یا 10 نوجوان ہوں، آپ ان 10 نوجوانوں سے ایک سوال کریں، اختلاف اچھی چیز ہے یا اختلاف بری چیز ہے، تو وہ 10 نوجوان کیا جواب دیں گے؟ وہ 10 کے 10 نوجوان یہ جواب دیں گے کہ اختلاف بری چیز ہے کہ نہیں؟ ہم اختلاف کو ہمیشہ منفی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ اختلاف بہت بری چیز ہے، بہت معیوب چیز ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. میں ایک دن یونیورسٹی میں کلاس پڑھا رہا تھا، تو چونکہ یونیورسٹی میں میرے ذمہ فقہ لگی ہوئی تھی پڑھانی، تو فقہی مسئلہ کوئی ڈسکس ہو رہا تھا اور میں اسے بتا رہا تھا کہ یہاں امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے، امام شافعی کی یہ رائے ہے، امام احمد بن حنبل کی یہ رائے ہے، امام مالک رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے. تو ایک بچہ کہنے لگا کہ سر اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اختلاف بہت بری چیز ہے.
میں نے کہا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اختلاف واقعی نہیں ہونا چاہیے، اختلاف بہت بری چیز ہے، اتفاق اچھی چیز ہے نا؟ کہنا جی سر اتفاق بہت اچھی چیز ہے۔ میں نے کہا اچھا اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر کسی بستی کے لوگ، کسی گاؤں کے لوگ، کسی آبادی کے لوگ، کسی علاقے کے لوگ اس بات پر اتفاق کر لیں کہ ہم حلال اور جائز طریقے سے روزی نہیں کمائیں گے، ناجائز اور حرام طریقوں سے روزی کمائیں گے، چوریاں کریں گے، ڈکیتیاں کریں گے، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کریں گے، لوگوں سے مال چھینیں گے اور اس طرح اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گے، یہ اتفاق کیسا ہے؟ اچھا ہے یا برا ہے؟ کہنا جی لا حول ولا قوت، یہ اتفاق کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بس پھر ایک اصولی بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جس طرح ہر اتفاق اچھا نہیں ہوتا، اسی طرح ہر اختلاف برا نہیں ہوتا۔ جس طرح ہر اتفاق اچھا نہیں ہوتا، اسی طرح ہر اختلاف برا نہیں ہوتا۔ لہذا یہ بات سب سے پہلے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اگر ہم فقہا کے اختلاف کی بات کرتے ہیں تو فقہا کے اختلاف کو کبھی منفی نظر سے نہ دیکھیے گا۔ اگر یہ فقہا کا اختلاف نہ ہوتا تو آج یہ جو علوم اسلامیہ کے اتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آج جو علوم اسلامیہ پر کتب کی لائبریریوں کی لائبریریاں بھری پڑی ہیں، یہ نہ ہوتی۔ علوم کے دروازے کھولے ہیں، حکمت اور فراست کے دروازے کھولے ہیں ان اختلافات نے، اور ان اختلافات نے یہ بتلایا ہے کہ اسلام آزادی رائے کا کتنا حقدار ہے اور کتنا اس کے حق میں ہے، آزادی رائے کی کتنی حمایت کرتا ہے اور اس کے اظہار کی کتنی حمایت کرتا ہے۔ اور خاص طور پر جب ہم فقہا کو دیکھتے ہیں کہ امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، لیکن بہت سے مسائل میں امام مالک سے اختلاف کرتے ہیں، بہت سے مسائل میں امام مالک سے اختلاف کرتے ہیں۔ اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی آپ اپنے استاد سے اختلاف کر رہے ہیں، توبہ 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 توبہ۔ امام شافعی کا اختلاف بھی مدلل ہوتا ہے اور امام مالک کا مسلک بھی اور ان کی رائے بھی مدلل ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی دلیل کی طاقت ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی دلیل کی طاقت ہوتی ہے، لیکن باہم ایک دوسرے کا احترام، باہم ایک دوسرے کا احترام وہ انتہا درجے کا ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد آئے تو امام ابو حنیفہ کی قبر پر گئے، وہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے، اس مسجد میں نماز پڑھی تو رفع یدین نہیں کیا، رفع یدین نہیں کیا۔ ساتھی ساتھ تھے شاگرد، جب نماز سے فارغ ہوئے پوچھا کیا آپ نے رجوع کر لیا ہے رفع یدین کے مسئلے میں؟ کہا نہیں رجوع نہیں کیا۔ قبر کی طرف اشارہ کر کے امام ابو حنیفہ سے کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا انی استحیی لہذا القبر، میں اس صاحب قبر کے وجود سے اور ان کی رائے سے شرما گیا تھا۔ یہ ان کا لحاظ تھا کہ چونکہ ان کے مسلک میں رفع یدین نہیں ہے، لہذا میں نے رفع یدین نہیں کیا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ یہ اختلاف تھا، اور اختلاف کے ساتھ ساتھ ایک ذاتی احترام کی ایک فضا تھی۔ اور یہ تو خیر چلیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں، بڑے بزرگ ہیں، عصر حاضر ہی سمجھ لیجئے، ماضی قریب کہہ لیجئے، مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شرفیہ کے بانی، ان کی سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت دوستی تھی۔ تو ایک مرتبہ سید ابو بکر غزنوی صاحب مفتی صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم کچھ اساتذہ ہمارے مدرسے کے آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ سے کچھ مسائل کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کب آ جائیں؟ وقت بتا دیں۔ انہوں نے کہا فلاں دن مغرب کی نماز آپ یہاں پڑھ لیں میرے پاس۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ چلے گئے اپنے مدرسے میں،
جب وہ چلے گئے تو مفتی صاحب نے اپنے طلباء کو بلایا اور بلا کر کہا دیکھو بھائی فلاں دن مغرب کی نماز میں کچھ اہل حدیث علماء آئیں گے، تو تم لوگ ان کے آس پاس کھڑے ہو جانا اور ان کی دلجوئی کی خاطر اس دن آمین زور سے کہنا۔ ادھر سید غزنوی صاحب اپنے مدرسے میں گئے اور اپنے اساتذہ کو جن کو لانا تھا ان کو بلایا اور کہا ہم فلاں دن مغرب کی نماز جامعہ اشرفیہ میں پڑھیں گے مفتی صاحب کے پاس، اور دیکھو وہ لوگ آمین بالجہر نہیں کرتے، تو تم لوگ جب وہاں اس دن وہاں نماز پڑھو گے تو آمین زور سے نہ کہنا۔ چنانچہ نماز شروع ہوئی اور امام نے جب وَلَضَّالِّينَ کہا تو سارے طلباء جامعہ اشرفیہ کے انہوں نے بڑی زور سے آمین کہا، اور انہیں چونکہ زور سے آمین کہنے کی عادت نہیں تھی تو زیادہ ہی زور سے ہو گیا، اور جتنے اہل حدیث حضرات وہاں تشریف لائے ہوئے تھے انہوں نے آمین آہستہ کہا۔ یہ ہے اختلاف کے نتیجے میں بننے والی فضا، اور ہمیں اس فضا کو زندہ کرنا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ مولانا قاسم نانوتوی اپنے شاگرد شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن اور مفتی محمد حسن یا احمد حسن امروہی اور کچھ اور تلامذہ کے ساتھ دہلی گئے، تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ حضرات، تو مفتی حسن امروہی صاحب نے یہ کہا کہ یہاں ایک علاقہ ہے لال کنواں، اس لال کنویں کی مسجد میں ایک صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور بہت خوبصورت تلاوت کرتے ہیں، تو صبح فجر کی نماز وہاں جا کر پڑھیں گے۔ تو اس پر شیخ الہند نے کہا کہ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، بڑے بے شرم ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ مولانا نانوتوی کو کیا کہتا ہے، وہ مولانا نانوتوی کو کافر کہتا ہے، مولانا نانوتوی کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور تم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی بات کر رہے ہو، بڑے بے غیرت ہو۔ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات پہنچی، انہوں نے ان سارے شاگردوں کو اگلے دن لیا اور وہاں اس مسجد میں پہنچ گئے، وہاں نماز پڑھی۔ نماز کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ کچھ مولوی صاحبان ہیں لیکن ہیں اجنبی، کچھ نئے چہرے ہیں، پوچھا بھئی کون ہیں؟ کہا جی یہ مولانا قاسم نانوتوی ہیں، یہ مولانا محمود حسن ہیں شیخ الہند، یہ مولانا مفتی حسن امروہی ہیں۔ اب وہ امام صاحب تک بات پہنچی تو امام صاحب بھی ایک دم چونکے اور کہنے لگے کہ ان کو میں تو ان کے بڑی گستاخیاں کرتا ہوں اور بڑا عجیب عجیب میں ان کے لیے الفاظ کہتا اور لکھتا ہوں، اور یہ آج میرے پیچھے نماز پڑھنے آ گئے۔ چنانچہ وہ اٹھ کے ملا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اور کہا حضرت میں تو آپ کے لیے اس طرح کے کلمات کہتا ہوں اور آپ میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ تمہارا میرے اوپر احسان ہے، تم مجھے غیر مسلم سمجھتے ہو، کافر کہتے ہو، یہ تمہارا میرے اوپر احسان ہے، اور وہ احسان اس لیے ہے کہ تم مجھے گستاخ رسول سمجھتے ہو، اور گستاخ رسول میرے نزدیک بھی کافر ہے۔ تم تک جو بات میری پہنچی ہے اس سے تم یہ سمجھتے ہو کہ میں گستاخ رسول ہوں۔ ہاں اتنا شکوہ ضرور ہے کہ تم پہلے تحقیق کر لیتے کہ میں واقعی گستاخ رسول ہوں یا نہیں ہوں۔ یہ شکوہ میں ضرور کروں گا، لیکن گستاخ رسول ہونے کے باوجود اگر میں کافر نہ ہوتا تمہارے نزدیک تو پھر تم کافر ہو جاتے، اور اگر میں اب بھی کافر ہوں تمہاری نظر میں تو میں ہاتھ بڑھاؤ، میں ابھی تمہارے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اب تو مسلمان ہو گیا نا۔ اب وہ جناب قدموں میں گر گیا، رونے لگا اور کہنے لگا نہیں حضرت آپ میرے اوپر اتنا ظلم نہ کریں۔ تو بات یہ ہے کہ اختلاف بے شک ہوگا، لیکن اختلاف کو اس نہج پر نہ لے جایا جائے کہ وہ اختلاف مخالفت بن جائے، وہ اختلاف عداوت بن جائے، وہ اختلاف دشمنی بن جائے۔ اختلاف کو علمی اختلاف تک محدود رکھیں،
اور علمی اختلاف کریں اور علمی انداز میں کریں، بنیاد کے اوپر کریں، دلیل کی بنیاد پر کریں، ایسے نہ کریں۔ اور پھر یہ بات، آخری بات عرض کروں اور اس کے بعد اجازت لوں گا، کیونکہ 21-25 ہو گئے ہیں اور 21-30 پر مجھے ختم کرنا ہے۔ آخری بات میں یہ عرض کروں کہ عام طور پر یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ان اختلافات کی وجہ سے فرقہ واریت پھیل رہی ہے، یہ بھی ایک عام تصور ہے، اور اس عام تصور کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ علمی اختلاف کرنا اور فرقہ واریت پیدا کرنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ علمی اختلاف اور چیز ہے، فرقہ واریت اور چیز ہے۔ علمی اختلاف تو وہ ہے نا کہ جو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے درمیان ہے، علمی اختلاف وہ ہے جو علامہ عینی اور ابن حجر عسقلانی کے درمیان ہے، علمی اختلاف وہ ہے جو امام شافعی اور امام مالک کے درمیان ہے۔ لیکن فرقہ واریت وہاں آتی ہے جہاں کوئی بندہ یہ سمجھنے لگے کہ میرے سوا کوئی حق پر نہیں ہے، صرف میں حق پر ہوں، اور میں آج اصلاح کروں گا دین کی، میں آج اصلاح کروں گا قرآن کی، میں بتاؤں گا۔ آج ایسے بھی اسکالرز کو انورٹڈ کاماز میں رکھ دیجیے گا، ایسے بھی اسکالرز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آج تک قرآن کو سمجھا ہی نہیں کسی نے، میں سمجھاؤں گا آج قرآن۔ اور ایسے بھی اسکالر ہیں، ایک دفعہ یونیورسٹی میں ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ میں تفسیروں کی اصلاح کر رہا ہوں۔ اچھا، ہاں بھائی تفسیروں میں بہت غلطیاں ہیں۔ کہ بھائی کیا غلطیاں ہیں؟ کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنا بھی ذخیرہ تفسیر ہے، وہ چاہے کسی بھی زبان میں ہو، اس کی بنیاد یہ 3-4 تفسیریں ہیں۔ ابن کثیر کی ہے، جریر کی ہے، آلوسی کی ہے یا رازی کی ہے، یہ 4-5 تفسیریں ہیں جو تمام تفاسیر کی بنیاد ہیں، اور یہ تمام تفاسیر بنو عباس کے دور میں لکھی گئی ہیں، اور ان تمام مفسرین نے ہر آیت سے حکومت وقت کی حمایت اور اس کی چاپلوسی ثابت کی ہے۔ میں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں تو ذرا ان پڑھ سا آدمی ہوں، مجھے کوئی مثال دے کر سمجھائیں، کوئی مثال دے کر سمجھائیں گے تو میری سمجھ میں بات آئے گی، وگرنہ میری سمجھ میں نہیں آئے گی، میری سمجھ ذرا موٹی ہے۔ ہاں میں مثال دیتا ہوں۔ مثال میں انہوں نے یہی آیت مبارکہ پیش کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر۔ کہنے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر بھی، یعنی اولی الامر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ میں نے کہا اچھا یہ بات ہے؟ کہنے لگے جی۔ میں نے کہا مگر یہ ترجمہ اس کا ہو نہیں سکتا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جو آپ ترجمہ بتلا رہے ہیں اس سے اولی الامر فاعل بن رہا ہے، اور فاعل حالت رفعی میں ہوتا ہے، یہاں یہ حالت رفعی نہیں ہے، یہ حالت نصبی ہے، یہ جری ہے۔ اگر یہاں اولی الامر ہوتا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اگر ہوتا تو پھر یہ ترجمہ بنتا جو آپ کر رہے ہیں، لیکن یہاں اولی الامر نہیں ہے، اولی الامر ہے۔ جس طرح لفظ اللہ کے اوپر زبر ہے مفعول ہونے کی وجہ سے کہ فاعل اطاعت کرنے کا فاعل جو ہے وہ اہل ایمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، جو اطاعت کرنے والا ہے، جس کی اطاعت کی جائے گی وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے، لہذا اللہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ الرسولہ ہے اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے گی، وہ مفعول ہے۔ اسی طرح یہاں اولی الامر بھی مفعول ہے، حالت نصبی میں ہے، لہذا یہ اولی الامر حالت نصبی میں مفعول ہی بن سکتا ہے، فاعل نہیں بن سکتا۔ ایسے لوگ آج ان مفسرین کی غلطیاں نکال رہے ہیں۔
جنہیں نہ فاعل کا پتہ نہ مفعول کا پتہ، جنہیں نہ حالت رفعی کا پتہ نہ حالت نصبی جری کا پتہ، اور وہ غلطی کس کی نکال رہے ہیں؟ وہ غلطی ابن کثیر کی نکال رہے ہیں، وہ غلطی سیوطی کی نکال رہے ہیں، وہ غلطی ابن اثیر کی نکال رہے ہیں، وہ غلطی کس کی نکال رہے ہیں؟ ابن جریر طبری کی نکال رہے ہیں، وہ رازی کی نکال رہے ہیں، وہ آلوسی کی نکال رہے ہیں، وہ ان کی غلطیاں نکال رہے ہیں۔ آج کل کے ہمارے یہ اسکالر، ان اسکالرز سے قوم کو بچانے کی ضرورت ہے، اور یہ اسکالرز جو ان کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے، جو سب سے اہم کام اور سب سے اہم مشن انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، وہ اٹھایا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عظمت کو کم کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی اور آپ کی سنت کی جو عظمت میرے اور آپ کے دل میں اللہ ہمیشہ قائم رکھے اور اس میں اضافہ کرتا رہے، اس عظمت کو تار تار کرنا یہ ان کا مشن ہے، اور اس مشن سے ہوشیار رہیے گا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جن حضرات نے اس کورس میں شرکت کی، جنہوں نے سرٹیفکیٹ حاصل کیے، جنہوں نے مقالات لکھے، جنہوں نے اسائنمنٹس لکھی، یقیناً وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جب سند ملتی ہے تو سند درجہ بھی بلند کرتی ہے اور سند کچھ ذمہ داریاں بھی ڈالتی ہے، ان ذمہ داریوں کو بھی سمجھیے اور ان ذمہ داریوں کو ادا کیجیے، اور امت کو ان فتنوں سے بچانے کی پوری سعی اور پوری کوشش کیجیے۔ حق تعالی جل شانہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو دین متین کی خدمت کرنے، اس ادارے کو دین متین کی خدمت کے اور زیادہ مواقع عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ان سب کی حفاظت فرمائے جو ان مدارس کو چلا رہے ہیں، ان مدارس میں پڑھ رہے ہیں، ان مدارس میں پڑھا رہے ہیں، اس کے انتظام و انصرام میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ بات پھر میں ایک دفعہ کہوں گا کہ ان فتنوں سے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ آنکھیں بند کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، آنکھیں بند کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ وہ جو ابھی نعت پڑھ رہے تھے نا، کہاں گے؟ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم تیار ہیں؟ ہاں، تو آپ تیار ہیں ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور میں ایک تجویز، مولانا زاہد الراشدی صاحب میرے ذمہ لگا کے گئے ہیں کہ تجویز بھی پیش کریں کہ اب اس ادارے کو اور آگے کیا کرنا چاہیے، تو میں ایک تجویز یہ پیش کروں گا، میرا بڑے عرصے سے خواب ہے کہ ہمارے دینی مدارس کے طلباء کو سی ایس ایس کی تیاری کروا کے انہیں سی ایس ایس کروایا جائے اور انہیں بیوروکریسی میں گھسایا جائے اور پھر ان سے کام لیا جائے۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں اس دین کی حفاظت کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔